علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 15 میں اصحاب کہف کا مکمل ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں مکمل بتایا گیا ہے۔ سورۃ الکہف بھی ہے جس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف وہ تھے جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف و ہراس سے اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے۔ اس دور کا بادشاہ بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، انہیں ان کے دین سے بھٹکاتا تھا، اور یہ جو اصحاب کہف تھے یہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر وہاں سے نکل آئے تھے اور ایک غار میں آ کے چھپ گئے تھے۔ کسی بھلے آدمی نے غار کے باہر ان کے ایک نقش بنا کے باہر چھپوا دیے تھے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے، لیکن جب وہ اٹھے تو انہیں اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی سوئیں، رات کو سوئیں اور صبح اٹھ گئے، لیکن وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اور جب اٹھیں تو وہ ایک دوسرے سے ملیں، ان سب نے عبادات کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بھوک لگی، ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی کو باہر بھیجا اور یہ ہدایت بھی دی کہ سنبھل کر جانا، یہ نہ ہو کہ وہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ لے اور ہمیں اپنے دین سے دور کر دے۔ تو جب وہ باہر نکلا وہ شخص اور بازار جانے لگا، بازار جا کے اس نے دیکھا کہ یہاں کا نقشہ تبدیل ہوا ہے، لوگ تبدیل ہوئے ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے کہ کسی اچھے انسان کی حکومت ہے، کسی بھلے انسان کی حکومت ہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ جب اس نے اشرفی نکالی، اشرفی 300 سال پہلے کی تھی، وہ اشرفی اس نے نکالی۔ اشرفی نکال کے جب دکاندار کو دی کہ یہ لو، اس سے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تو جب اس دکاندار نے وہ اشرفی دیکھی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اشرفی تو 300 سال پہلے کی ہے۔ اس سے سمجھا کہ یہ کوئی ڈاکو ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ شاید لگ گیا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو جمع کر دیا اور اس کے اوپر حاوی ہونے لگا کہ تم بتاؤ تم نے کون سا خزانہ لیا ہے، کہاں سے خزانہ لیا ہے، کہاں سے کس کو لوٹا ہے۔ تو اصحاب کہف نے کہا کہ ہم کسی بادشاہ، ظالم بادشاہ کے خوف سے ڈر کر یہاں آ کے چھپ گئے تھے، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ کون سا خزانہ، مجھے تمہاری بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں۔ جب ان لوگوں کو وہاں لے کے جایا گیا اور لوگوں نے اصحاب کہف کو دیکھا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ 300 سال گزر گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کل سوئے تھے۔ تو اس بادشاہ کے جو ابھی رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی، اس بادشاہ کی حکومت اس طرح کی تھی کہ وہ یہ نہیں مانتی تھی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ کر کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہوا۔ جب اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس طرح اصحاب کہف والا واقعہ ہے اور وہ اس غار کے پاس آیا اور اس نے سارا واقعہ دیکھا، سنا، تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ، اس نے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا کہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ جیسے اصحاب کہف ایک طرف سے مر ہی گئے تھے، 300 سال وہ سوئے رہے، تو اس طرح سے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کوئی ایسا معجزہ کیا کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے۔ اور جب اس غار کے باہر کے نقش کو نکالا گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو محفوظ کرنے کی خاطر ایک غار میں چھپ گئے ہیں، تو اس بادشاہ کو یقین آ گیا۔ ان لوگوں کی ہدایت تھی، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ غار میں بھیج دیا جائے، تو ان لوگوں کی ہدایت پر ان کو دوبارہ غار میں بھیج دیا گیا۔ اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ ان کی لاشیں بھی، جو ان کے میت ہیں جسم ہیں، وہ وہیں پر وہ مر گئے اور وہیں پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی آپ پر رحم کریں گے۔ جس طرح 300 سال ایک بندے ایسے سوئے جیسے کہ وہ آج سوئیں، رات کو سوئیں اور صبح اٹھ گئے، لیکن وہ 300 سال سوئے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی مدد مانگیں اور ہر وقت اسی کی عبادت کریں۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔